افغان طالبان کا پاکستان کی سول آبادی پر بزدلانہ وار، باجوڑ کے علاقے میں مارٹر گولے گرنے سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خوارج کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے متاثر ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے کوڈ کاپٹر سے پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں تمام کوڈ کاپٹرز کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی بزدلی، خواتین اور بچوں کو بھی نہ بخشا، پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ مارٹر گولے گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی جانب سے فائر کیے گئے مارٹر گولے باجوڑ کے علاقے لگڑئی اور گرد و نواح میں گرے، جس میں 3 خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں خار اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ افغان طالبان نے باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا۔ شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ خوارج نے کوڈ کاپٹر سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام کوڈ کاپٹرز کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو گئے اور خوارج بھاگ کھڑے ہوئے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان اپنی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، اس نے امن کے ساتھ جواب دیا ہے تمام چیزوں کا، لیکن جن ان افغان باشندوں کو ہم نے برسہ برس تک پاکستان نے اپنے دل میں جگہ دی، افغان جو پناہ گزیر تھے ان کو اوور دا ڈیکیڈز ہم نے زمین دی، چھت دی، روزگار دیا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں۔ یہ پاکستان ہمیشہ پرامن ملک رہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے افغان طالبان رجیم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے، موسن کشی کرتے ہوئے، ہمیشہ ان طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کی، چاہے ثانیہ APS ہو، چاہے ہماری ریسنٹلی اسلام آباد میں 2 ہفتے قبل ہی جمعے کے دن ہی، آج کا جمعے کا دن ہے، مسجد میں خود کا حملہ ہو، اس طریقے کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کی پراکسی بن کر، بھارت کی بی ٹیم بن کر طالبان رجیم پاکستان پر افسوسناک طریقے سے، شرمناک طریقے سے حملے کر رہی ہے، تو پاکستان جس نے ہمیشہ صبر کا دامن رکھا، جو کہ ایک سنجیدہ ملک ہے، اس نے جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس وقت اس افغان طالبان رجیم کا، اس میں ہماری پوری قوم، پاکستان کی کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام اس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور آج پھر بھارت کی پراکسی لڑنے والے اس افغان طالبان رجیم کو جس طریقے سے جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا، آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا۔ آج 27 فروری ہے، 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی، بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے، تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی، وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر، وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں۔ تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی، ایک اور عبرتناک شکست ہوئی، کیونکہ پاکستان، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ
امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ پرامن قوم ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. لیکن اور پاکستانی قوم ڈائلاگ پہ بات کرتی ہے. پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے. پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو ان لوگوں کو, ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی. آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے وہ ہم نے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں, یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں, یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا. لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا, ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر, ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی. اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت, وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک, مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے, افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی, لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے, جب ملک میں جنگ چل رہی ہو, یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں, مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کے بارے میں, تو میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا. آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں, پوری پاکستانی قوم ایک ہے. ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں, ہماری مذہبی جماعتیں ایک الگ ہو سکتی ہیں, ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے. تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو, باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں. لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرت ناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ. تو اب میں آ جاتا ہوں جی, جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں, صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو یہ آپ کو یہ ملے گا کہ یہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے. حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے, کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا. حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں, تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا. تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے, ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں. سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے, وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں. حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں, تو ہر انسان کے لیے, ہر وہ شخص کے لیے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا, وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا, اس کے لیے علاج فری ہے. اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں, وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں. صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے. تو مجھے میرا جو اسٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں, اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ
2 स्टेंट उधर लगे थे, फिर 2 एक और दवा लगे थे, मतलब उस वक्त मुझे 3 आर्टरीज मेरी ब्लॉक थी और वो सीवियर हार्ट अटैक था। तो मुझे यहाँ की हॉस्पिटल ने ही लाइन में लगाकर, ये नहीं कि जी मिनिस्टर है हैदराबाद का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि इसको पहले इसको देने, मुझे बोला जी उनको वेट करवाएं, एक और पेशेंट को पहले लेके जाना जिसका नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेरिट के साथ इलाज जो है वो हर जगह चल रहा है और हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज रखा है सबके लिए। और मुझे पता है कि काफ़ी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी फैमिलीज़ भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं इन हॉस्पिटल से। कराची में पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात, जिस कराची को हमेशा आप देख रहे होते हैं हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़े में बड़ी सेहत की सहूलियात कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट दे रही है और आप स्टेट ऑफ द आर्ट वो सहूलियात हैं। अभी चंद दिन पहले भी हम बल्दिया कराची में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ गए एक विज़िट पे, तो वहाँ पे जो पेशेंट थे उसमें से कोई 2-4 पेशेंट सिर्फ कराची के थे, बाकी कोई हब से आए हुए थे, कोई बलूचिस्तान के इलाकों से आए हुए थे। शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।